شادی کی پہلی رات نماز پڑھنا کیوں ضروری ہوتا ہے اور کیا بیوی سے پہلی رات ہی مہر معاف کروایا جائے گا یا نہیں؟ تو میرے پاس ایک صاحب کی کال آئی نا، تو انہوں نے پوچھا کہ مفتی صاحب بیوی سے مہر کب معاف کروانا چاہیے، کس طرح سے معاف کروانا چاہیے؟ تو جو بھی مسئلہ تھا میں نے ان کو تو بتا دیا، لیکن اس مسئلے کو میں آپ لوگوں کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے میں کنفیوز رہتے ہیں کہ جو مہر ہوتا ہے نا، تو وہ مہر ہمیں کس طرح سے بیوی سے معاف کرانا چاہیے، اور شادی کی کیا پہلی رات میں ہی معاف کرا لینا چاہیے، اور اس کے بعد پھر نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ جہاں تک مسئلہ ہے نماز کا، تو نماز شادی کی پہلی رات اگر کوئی بندہ پڑھ رہا ہے نا، تو وہ نفل نماز ہے۔ یعنی نفل نماز تو جو 5 وقت کی فرض نمازیں ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی رکعتیں آپ پورا دن میں پڑھ لیں تو وہ صرف اور صرف نفلیں ہیں۔ یعنی کہ تہجد کی نماز وہ بھی نفل ہے۔ اگر کوئی انسان اوابین، چاش، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی نوافل ہیں۔ اور اگر کوئی انسان شادی کی پہلی رات نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاؤ ہم شکر ادا کر لیں، لاؤ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ تو وہ شکرانے کی نیت سے 2 رکعت نماز کچھ لوگ پڑھتے ہیں، تو آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو شادی کی پہلی رات پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جو فرض نہیں پڑھتے ہیں۔ بھائی شادی کی پہلی رات ہے تو اگر آپ پڑھ لو تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھ لو تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، پڑھ لو تو بھی جائز، نہیں پڑھو تو بھی جائز۔ اور رہا مسئلہ مہر کا، تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہر ہمیں بیوی سے معاف کرانا ہے، حالانکہ مہر کی معافی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے کھڑے ہو جائیں بھائی بیوی سے کہیں کہ مہر معاف کر دو، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مہر بیوی کا حق ہوتا ہے، شوہر کے اوپر لازم ہے کہ اس کا حق اس کو دے دے۔ اگر کوئی شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، یہ اس کے حقوق میں سے بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مہر اگر طلاق کبھی ہوگی تو ہمیں دینا پڑے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ طلاق کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ مہر بیوی کا حق ہے، جب نکاح ہوا اسی وقت وہ مہر کی ایک مقدار متعین کر لی جاتی ہے کہ اتنے اتنے مہر پہ یہ نکاح ہو رہا ہے، تو وہ مہر بہتر ہے کہ اسی وقت دے دیا جائے۔ اس وقت نہیں دے سکتے ہیں تو چلو جب گنجائش ہو جائے جب دے دیں۔ اب بعض لوگ تو ایسے ہیں جو پوری زندگی مہر نہیں دیتے، اس کے لیے میں بڑا اچھا ایک سولوشن آپ کو دیتا ہوں کہ کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ مہر ادا ہی نہیں کر پاتے، وہ ادا ہی نہیں کرتے ہیں، ادا کرتے نہیں کرتے، قبر کے اندر پہنچ جاتے ہیں، مہر ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ، بہترین طریقہ ہے کہ جو لڑکے کے گھر سے لڑکی کے لیے زیور جاتا ہے نا، تو وہ پہلے سے کہہ دیں کہ یہ، یا وہ زیور جو ہے نا اس سے اجازت لے لیں کہ بھائی یہ زیور کیا ہم آپ کو مہر میں دے سکتے ہیں؟ اگر وہاں سے اجازت ملے تو آپ وہ دے دیں۔ ویسے کتنی چیزیں بیویوں کو لا کے دیتے ہیں، کتنے روپے ہم بیوی کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جو مہر جس کا حق ادا کرنا ضروری ہے وہ ہم نہیں دیتے۔ تو مہر یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیوی سے معاف کرا لیا، بیوی نے معاف کر دیا کام ہو گیا، نہیں۔ بیوی کا مہر جو حق ہے، حق مہر، یہ دینا ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر بیوی کی مرضی ہے، وہ چاہے خود رکھ لے، گھر میں دے دے، اپنے اماں ابا کو دے دے، اپنا جو چاہے وہ کر سکتی ہے، وہ اس کا اپنا پرسنل پیسہ ہے۔ لیکن اگر بیوی کہہ دے کہ چلو بھائی آپ نے ہمیں مہر دے دیا، یہ ہماری طرف سے، یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن کوئی بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ لو مہر ہم معاف کرا لیں جیسے معاف کرایا جاتا ہو، تو اس طرح کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں، اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔